ایک پہاڑی علاقہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا، کفر، گناہ اور باطل کی گرد ہوا میں پھیلی ہوئی، اور پھر ایک آواز اٹھی، حق کی، توحید کی۔ یہ آواز تھی اللہ کے برگزیدہ نبی الیاس علیہ السلام کی، ان لوگوں کے بیچ جو بال نام کے جھوٹے معبود کو پکارتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پہاڑوں کے درمیان آباد ایک بڑی قوم تھی جو اللہ کو بھول کر بال کا پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ ان کے پاس اب بھی پہلے انبیاء کی نصیحتیں موجود تھیں، مگر دل سخت ہو چکے تھے اور ظلم، شریک اور فساد ان کی زندگی بن چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے دیکھا ایک تنہا نبی، ایک پر نور روشنی کی طرح۔ وہ اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے، مگر قوم نے اپنے بزرگوں کی طریقوں کو پکڑا ہوا تھا۔ ہمارے معبود بال ہمیں رزق دیتا ہے، ان کا یہ گمراہ عقیدہ تھا۔ انہوں نے نبی کی دعوت کو رد کر دیا۔ یہ قوم ضدی تھی، تکبر میں ابھری ہوئی۔ جھوٹے معبود بال کا ایک بڑا اور شاندار مندر تھا، وہ یہیں سجدہ کرتے اور اپنی قربانیاں چڑھاتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے، اللہ کے غضب سے ڈرو، مگر قوم کا انکار اور سختی بڑھتی گئی۔ وہ گناہ میں ڈوب کر سمجھتے تھے کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کا کردار، ان کی عادتیں سب تباہ ہو چکی تھیں۔ جب قوم نے حدیں پار کر دیں تو اللہ نے ان پر سخت قحط، سوکھا بھیج دیا۔ زمین پھٹ گئی، فصلیں مرجھا گئیں، ندیاں سوکھ گئیں، پانی کی ایک بوند تک مشکل سے ملتی، مگر پھر بھی قوم نہ جھکی نہ پگھلی۔ حضرت الیاس علیہ السلام سمجھتے تھے اگر قوم توحید پر نہ آئی تو ہلاک ہو جائے گی۔ ان کا دل ان کے لیے دکھ سے بھر گیا تھا۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آخری مرتبہ قوم کو حق کی طرف بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے قوم کو سچائی کا راستہ دکھایا، مگر قوم کی ضد اور نفرت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی وقت اللہ نے اپنے نبی کو قوم کے شر سے بچایا اور انہیں عزت کے ساتھ وہاں سے نکال دیا۔ آخر کار جب حکم الہی آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ ملا۔ روایت ہے کہ اللہ نے انہیں ایک خاص طریقے سے اٹھایا، ان کے لیے راستہ آسان کر دیا، اور وہ ان لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے جو ان کے نفرت کرنے والے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور قوم کو ان کے انکار کی وجہ سے سزا ملی، قحط، ہلاکت اور ذلیل کر دینے والی سزا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے توحید سے دوری تباہی کا راستہ ہے۔ نبی کی بات سننے والے بچ جاتے ہیں اور انکار کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں۔ حق کی روشنی ہمیشہ رہے گی، مگر اسے قبول کرنا صرف ان کا کام ہے جو دل سے سچ کو چاہیں۔ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے اور گمراہ قوموں کو ان کے اعمال کا نتیجہ دے کر چھوڑ دیتا ہے۔